کہ عقائد کا جو سلوی پہلو ہیں تو اس میں چار قسم کے عقائد اس سے نفی کی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ان عقائد سے اور اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سلبی پہلو میں، عقائد کے سلبی پہلو میں نمبر فرسٹ بت پرست مشرکین آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بت پرست جو مشرکین ہیں ان لوگوں سے بچنا ہے اور ان لوگوں کے جو عقائد ہے، غلط نظریات ہے، اس سے خود کو بچانا ہے۔ سیکنڈ نمبر جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہودی، کہ یہودی لوگوں سے آپ لوگوں نے ان کی عقائد اور ان کے نظریات اور ان کے گمراہ کن عقائد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تھرڈ نمبر ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے نصرانی، عیسائی، کہ عیسائی لوگوں سے اور ان کے عقائد سے، ان کے غلط نظریات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور فور نمبر، لاسٹ نمبر جو آتی ہے وہ ہے منافقین، کہ منافقین کی دوستی، منافقین کی عقائد، منافقین کی نظریات، ان کے غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بت پرست مشرکین کے بارے میں ہم نے پریویس کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم یہودی جو عقائد ہیں، ان کے غلط نظریات ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا مختصراً پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں یہودیوں کا بھی اللہ رب العزت نے رد کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ بت پرست مشرکین میں جو گمراہیاں موجود تھی وہ سوائے انکار آخرت کے سب ان میں بدرج اکمل موجود تھی۔ مطلب صرف آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، باقی تمام برائیاں، گمراہیاں ان میں موجود تھی۔ اصل میں وہ لوگ اپنے آپ کو تورات کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، یہودی، مگر در حقیقت یہ اس کے پیروکار نہ تھے۔ تورات تو خود ہی ان کے راہ مکرم پر تھا۔ یہ تورات میں جس طرح ان کا دل چاہتا تھا تصرف کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے، ایڈیٹنگ کرتے تھے، چینجنگ کرتے تھے، کہ جو آیت ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی تو وہ اس آیت کو بدل کر اپنی مرضی کا آیت اس میں لگا لیتے تھے۔ تورات میں یہ لوگ تین قسم کی تصرف کرتے تھے، تین قسم کی تحریف کرتے تھے۔ نمبر فرسٹ اس میں آتی ہے تحریف لفظی، یعنی یہ لوگ تورات کی آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ایک ہوتا تھا، یہ لوگ دوسرا اپنی طرف سے کوئی ترجمہ گڑا کرتے تھے۔ سیکنڈ اس میں تحریف معنوی آتی ہے، یعنی یہ لوگ تورات کی آیتوں کا کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے گڑھ کر مطلب بیان کرتے اور اسی پر دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے تھے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو تیسری تحریف اس میں کرتے تھے، تو یہودیوں کی تیسری گمراہی یہ تھی کہ وہ تورات کی بہت سی آیتوں کو چھپاتے تھے تاکہ دنیا والوں میں ان کا بلند مرتبہ برقرار رہے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر اس قسم کے احکام لوگوں کو معلوم ہو گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ ان سے بد اعتقاد ہو جائیں اور ان کو جو مرتبہ اور جو عزت ملا ہے وہ ان سے جاتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت والی جو آیتیں ہیں اور وہ آیتیں جنہیں زانی کو سنسار کرنے کا حکم تھا چھپا رکھی تھی، اور آپس میں یہ تاکید کرتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں کسی مسلمان کو بتا نہ دینا۔ قرآن کریم نے ان کی اس جہالت کا جگہ جگہ پردہ اچھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو مغلوب کر دیں گے تمہارے پروردگار کے پاس۔ تو یہودی لوگ یہ معنوی، لفظی اور اسی طریقے سے تحریف کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو وہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسری نمبر پر آتی ہیں نصارہ، عیسائی لوگ۔ نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو نصارہ سے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو نصارہ کے لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس جنت ہمارا ٹیکا ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی نہ مسلمان جائیں گے نہ عیسائی جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور یہ عیسائی کا عقیدہ یہ تھا کہ بس ہم جائیں گے، نہ یہودی جائیں گے نہ مسلمان جائیں گے۔ تو نصارہ جو عیسائی لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی
سب سے بڑی اور سب سے پہلی گمراہی ان کا وہ عقیدِ تثلیث تھا۔ عقیدِ تثلیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ 3 اجزاء اقانیم ہیں جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہے۔ تھینک یو، اس میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتا دیا۔ تو ان کا یہ عقیدہ تثلیث کا تھا۔ تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ 3 اجزاء ہیں جو بعض اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور بعض اعتبار سے مختلف۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا پہلا جز باپ ہے، دوسرا جز بیٹا، اور تیسرا جز وہ روح القدس ہے، اور بیٹے کا جز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دار کر دنیا میں آیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جہالت کے اس مضحک خیز نظریے کو علم کی روشنی سے رد فرما دیا اور جا بجا یہ جتلا دیا کہ یہ تو ایسی بے سر و پا بات ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جو ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ان لوگوں کی جو نظریات کی غلط عقائد تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اس سے پناہ مانگتے تھے۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی بجائے معبود بنا لو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، آپ پاک ہیں، میرے لیے یہ شایع نہیں کہ وہ باتیں کہوں جن کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت فعلتہ فقد علمتا، اگر میں نے ان سے کہا ہوتا تو آپ ضرور جانتے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ وہ تمام باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں ہیں اور میں وہ باتیں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ چھپے ہوئے بیدوں کے جاننے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک اور آیت ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ آپ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آخرت کا ایک نقشہ پیش کیا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جب اپنی طرف سے جھوٹ بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا، ہم تو اس کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ قیامت کے احوال کو یہاں پہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کریں، ہمیں معبود بنا لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، کہ مجھے اور میرے لیے تو یہ شایع نشان نہیں کہ ان باتوں کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں یہ باتیں کہوں۔ تو اللہ رب العزت نے رد فرما دیا کہ دیکھیں آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا ایک جز ہے، تو وہ بھی اس سے نفی کرتے، تو آپ لوگ کس طرح یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ خدا ہے۔ بہرحال بت پرست مشرکین کی طرح یہ بھی انکار رسالت، تشبیہ اور تحریف کے مرتکب تھے۔ یہ بھی ان لوگوں کی طرح رسالت کا انکار کرتے تھے اور تحریف کے بھی مرتکب تھے، اپنی طرف سے وہ کیا کرتے تھے، آیتوں کی معنی مطالب کو بیان کرتے تھے، جس پر بار بار اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ چوتھی جو قسم ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے منافقین۔ عقائد میں جو سربی پہلو ہے، چوتھا نمبر وہ ہے منافقین۔ یہ ان شریر، بدتنیت، بزدل اور کم حوصلہ انسانوں کا گروہ تھا جن کا دل تو کفر و شرک کے انہی بتوں سے آباد تھا جنہیں دوسرے کفار کلم کلہ پوجا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں ان کا کفر تھا، مگر یہ بیچارے اتنا حوصلہ نہ رکھتے تھے کہ علی الاعلان اپنی عقائد کا اعلان کرتے، اتنی اس میں ہمت نہیں تھی، حوصلہ اتنا نہیں تھا کہ یہ علی الاعلان یہ اعلان کر سکے کہ ہاں ہم بھی کفر عقائد والے ہیں۔ اس لیے زبان سے توحید، رسالت اور یوم آخرت کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں، زبان سے کہتے تھے کہ ہم تو توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتے کہ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور
درپردہ مسلمانوں کے خلاف سازش کے جال تیار کرتے رہتے تھے. منہ پر تو سامنے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو پیغمبر پاک کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو قیامت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے. ان کے خلاف جال بنانے میں یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مصروف رہتے تھے. ان میں سے بعض تو وہ تھے جو صرف سازش اور دغابازی کے ارادے سے کلمہ توحید پڑھتے تھے، مطلب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مگر ان کا دل کفر و شرک کی تمام شکاوتوں سے پر تھا. دل میں ان کا کفر اور شرک بھرا ہوا تھا، لیکن وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے خلاف سازش بنانے کے لیے کہ ان کے ساتھ گل مل جائے اور ان کے جو ترتیب ہیں، ان کی جو چالیں ہیں ان کو سمجھ لے اور ان کے خلاف سازشیں بنا لیں. لیکن دل میں ان کا کفر اور شرک بھرا ہوا تھا. اور بعض وہ لوگ تھے جو اپنے بڑے بڑوں کو اسلام لاتا دیکھ کر خود بھی زبان سے اسلام لانے کا اقرار کرتے تھے. مطلب ان کے نزدیک اصل مسئلہ اپنے بڑوں کی اتباع تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے اسلام قبول کیا ہے تو چلے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، باقی اسلام سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا. اگر وہ کافر ہے تو یہ بھی کافر رہتے تھے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگتے تھے. مطلب دل سے اور اپنی شوق سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، چونکہ ان منافقوں کے کوئی مستقل عقائد نہیں تھے، بلکہ یہ زبان سے اپنے آپ کو اسلامی عقائد ہی کے پیروکار کہتے تھے. اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے عقائد پر رد کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عقائد تو ان کے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. البتہ قرآن کریم نے ان کی بدنیتی اور سازشی خصلت کو جگہ جگہ بے نقاب کیا ہے، اور ان کی خباثتوں کے پول اللہ نے کھولے ہیں. اس کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھ لیجیے، اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. ان دونوں صورتوں میں باری باری اللہ تعالیٰ نے ان کی گندگیوں کو ایک ایک کر کے اللہ نے ان میں بیان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے، جو منافقین ہیں، کیونکہ یہ ظاہری طور پر آپ لوگ دیکھیں نا، غزوہ احد میں منافقین وہ مسلمانوں سے رہ گئی، بدر میں وہ رہ گئی، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نہیں چاہتے. تو اصل میں یہ لوگ موقع ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں پہ ہمیں موقع ملے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کریں. اللہ رب العزت نے کفاروں کو تو جہنم میں ڈالا ہی ڈالا جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کریم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کفار سے بھی سخت سزا ان لوگوں کا ہے، کیونکہ کفار وہ تو کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے. ضرر کس طریقے؟ اسلامی عقائد کی روح سے، مطلب وہ تو بس کافر ہی منہ پر، لوگوں کو پتہ ہے یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یہ اس سے میں نے خود کو بچانا ہے. لیکن جو منافقین ہیں یہ منہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر اور شرک بھرا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو سزا بھی سخت سنائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہ سب سے پہلی جو مضامینی قرآن میں سب سے پہلا مضمون بیان ہوا تھا عقائد. عقائد کا ایجاب و پہلو بھی ہم نے پڑھا کہ کون کون سی چیزیں، توحید، رسالت اور آخر آخرت اور تقدیر، اس پر ایمان لانا، یہ ایجابی پہلو تھے. اور اس طرح سلبی پہلو، اس کے 4 اقسام تھی کہ ہم نے یہودی لوگوں سے خود کو بچانا ہے، بت پرست مشرکین ان کے عقائد سے بچانا ہے، عیسائی ان کے عقائد سے خود کو بچانا ہے، منافقین اور ان کے غلط عقائد اور غلط نظریات سے خود کو بچانا ہے. تو یہ اس کے سلبی پہلو ہو گیا. دوسرا جو مضمون قرآن کریم کا ہے وہ ہے احکام. اس میں جن احکام کا ذکر کیا گیا ہے تو انہیں ہم اپنی نوعیت سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو 3 حصوں پر مفسرین نے تقسیم کیا ہے. احکام حکم کا جمع ہے، حکم آرڈر کو کہتے ہیں، پیغام کو، کہ آپ کو کوئی حکم کسی کنسرن اتھارٹی کی طرف سے ملتی ہے، ایک جو آپ کا مطلب ذمہ دار بندہ ہے، آپ کا جو سربراہ ہے، آپ کا جو رہنما ہے، آپ کا جو مطلب سرپرست ہے، اس کی طرف سے آپ کو جو پیغام ملتا ہے ادا کرنے کا، اس کو حکم کہتے ہیں، آرڈر کہتے ہیں. جس طرح ماں باپ آپ کو حکم دیتے ہیں، ٹیچرز آپ کو حکم دیتے ہیں، آرگنائزیشن آپ کو آرڈر دیتی ہے، اس طرح ہمارا ایک خالق اور مالک اللہ رب العزت بھی ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے مختلف چیزوں کا، مختلف کاموں کا. تو
حکم اس کا جمع احکام ہے۔ قرآن کریم کا جو دوسرا مضمون ہے، بعض آیات ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام کو ہم تین قسموں پر، تین کیٹیگریز میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، وہ احکام، وہ قوانین ہیں جو خالص اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جنہیں مختصر الفاظ میں خالص عبادات کہا جاتا ہے۔ صرف اللہ کے حقوق، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادات۔ اس میں طہارت کا حکم ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج کے احکام داخل ہیں، اور قرآن کریم نے ان چیزوں سے متعلق بنیادی ہدایت عطا فرمائی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا لیں، جا بجا آپ کو اس میں طہارت کا حکم، اللہ رب العزت مختلف آیات کریمہ میں طہارت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور صفائی پسند کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ ظاہری صفائی کرتے ہیں، اپنے بدن کو صاف رکھتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ باطنی صفائی کرتے ہیں، باطن کو صاف کرتے ہیں۔ باطن کو کس طرح صاف کریں گے؟ اپنے دل کو صاف کریں گے۔ دیکھیں دو قسم کے علوم ہیں ہمارے پاس، ایک ہے ظاہری علوم اور ایک ہے باطنی علوم۔ جس طرح ہمارے جسم میں بیماریاں لگتی ہے، آپ لوگ اپنے جسم کو دیکھیں تو بندے کو ٹمپریچر ہوتی ہے، فلو ہوتی ہے، ہیڈاچ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے مسائل بندے کو ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری ایک روح ہے، انسان کا جو ہمیں جسم نظر آتا ہے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کمبینیشن آف ٹو تھنگز۔ ایک انسان کا باڈی ہے اور ایک سول ہے، روح۔ تو جسم کی بھی اپنی ضروریات ہیں، روح کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضروریات غذائیں ہیں، خوراک ہیں، روح کی ضروریات وہ عبادات ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کو بیماریاں لگتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جسم میں کوئی بیماری آتی ہے، جس طرح آپ لوگ آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ انسانی جسم کا جو آنکھ ہے، جو سب سے زبردست اور سب سے اہم چیز ہے، تو آپ لوگ اس کے اسپیشلسٹ بنیں گے، اس کا علاج کریں گے۔ تو اگر جسم میں کوئی بیماری آتی ہے تو ہم جسمانی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا روح بھی ہے، روح میں اگر ہمارا روح بیمار ہو جاتا ہے تو ہم پھر روحانی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے روحانی ڈاکٹر کون ہیں؟ مشائخ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے اپنی روح کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، روح۔ میں نے آپ کو بتا دیا جسم کب تک رہے گا؟ جب تک ہماری موت آ جائے، بس تب تک ہمارے پاس جسم رہتا ہے۔ جب انسان مر جائے بس جسم ختم ہو جاتا ہے، پھر جسم کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں قبر میں رہتا ہے، لیکن بس جسم پھر دنیا سے چلا جا کر پھر جسم وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، روح سے ہماری تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو اب دیکھیے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جسم ختم ہونے والی، لیکن ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، پروٹیکشن کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور دوائی اور مطلب جتنی بھی ہم احتیاط کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، بولے جسم کا علیہ کا حق، آپ کے جسم کا آپ پر حق ہیں۔ شریعت ہمیں بتا دی کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، نیند پوری کریں گے، خوراک کریں گے، آرام کریں گے، حفاظت کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے اپنے بدن کو، کیونکہ جسم یہ اللہ کی ایک امانت ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اب اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ٹھیک ہے ہم تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن روح کا بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اور روح کی حفاظت ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ روح کی حفاظت میں ہم لوگ جو روحانی بیماریاں ہیں، جس طرح دل میں ہم دیکھیں تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ تمام چیزیں انسان کے دل میں باطنی بیماریاں ہیں، اور اس کا علاج صوفیہ کرتے ہیں، جو اہل تصوف ہیں وہ لوگ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں بڑے بڑے نوافل بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی کرتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتا ہوں، لیکن ہمارا باطن، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں تو بڑا پہنچنے والا بزرگ ہوں، تو پھر آپ لوگوں کے اندر میں بیماری موجود ہے۔ تو بہرحال بات چلی گئی طہارت سے، لمبی ہو گئی، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن یہ امپورٹنٹ بات تھی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہماری ظاہری صفائی ہے، ایک باطنی ہے۔ اللہ رب العزت ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی صفائی والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں عالم ہمارے ساتھ محبت کرے، ہم ان سے محبت کریں، فلاں نیک بندہ ہے اس سے ہماری عقیدت ہو جائیں،
لیکن اگر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کریں، تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ہمیں پیمانہ پیش کیا ہے کہ میں کون سے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور جو صفائی پسند کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ طہارت کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات بھیجے ہیں، طہارت کے احکامات۔ پھر طہارت میں سب سے پہلے وضو آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے وضو کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آپ لوگ وضو کریں گے اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو یہ صفائی کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت مبارک نازل فرمائی، اس میں صفائی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو آپ دیکھیں تو بار بار اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا کہ آپ لوگ نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے فوراً بعد کئی بار اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار صفائی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمانے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں، اسی طرح قربانی کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قربانی کے بارے میں، اور حج کے بارے میں 20 سالوں کو میں نے تفصیل سے بتا دیا، ان کے عبادات جا رہے ابھی سٹارٹ ہیں، تو عبادات کے بارے میں ہم کو تفصیل سے بتا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں، ان کے متعلق بنیادی ہدایت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو احکام اور قوانین ہیں ان کا فرسٹ کہ وہ احکام اور قوانین جو خالص اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے حقوق کے